ہماری توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک مجرم کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھوں میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ کل سجدہ کیا فرشتوں نے، آج میرا حساب لکھنے بیٹھے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، ووٹ ابو جاہل جیسے لوگوں کو دیتے ہیں اور حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تلاش کرتے ہیں۔ کسی گھر کے بچے کرتے ہیں فاقے، کسی گھر میں دیمک کھاتی رہی گندم۔ اے ابن آدم، ہاتھوں کی لکیروں پر نہیں بلکہ لکیریں بنانے والے پہ بھروسہ کر۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے لیکن پہچان اپنے دم پہ بنتی ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول تو کی، مگر کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی۔ اسلام میں محبت کرنا گناہ نہیں، جس سے محبت کرو اس سے نکاح بھی کرو۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جدوجہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ ہوگا سمندر کا بھی یقیناً کوئی دکھ، یوں ہی تو کوئی اتنا گہرا نہیں ہوتا۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایمبولینس اور پولیس سے پہلے پیزا پہنچ جاتا ہے، جہاں سبزیاں تو فٹ پاتھ پر بکتی ہیں لیکن پیروں میں پہننے والے جوتے شیشوں میں بکتے ہیں۔ ایم اے پاس بے روزگار ہے اور ان پڑھ وزیر اعظم اور ایم این اے بنے ہوئے ہیں۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں وہ ہے تکبر۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ جس گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تو پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا تمہیں سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا رستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی رستہ روک لیتا ہے۔ جب اینٹ کا رابطہ اینٹ سے ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ وفاداری کا ذکر ہو تو انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ مٹی سے پھر مٹی اور پھر مٹی میں سمجھ گئے ہو تو چھوڑ دو نا مغروری۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر ہی آپ کو اجر مل جاتا ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا کرو۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو خوشی مہیا کرتی ہے۔
سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ شاہد کوئی تراش کر کے قسمت سنوار دے، ایسی سوچ میں ہم عمر بھر پتھر بنے رہے۔ غم ہی ایسا ملا تھا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور داستان خدا تک جا پہنچی۔ بھوک اور مسکینی میں دن گزارنا کسی کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نظر ڈالتا ہے تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ جو شخص عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے تو وہ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ نیک عورت بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہیں: محنت، اللہ کی عبادت، نظر جھکا کے چلنا۔ جس نے درد چھپانا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا۔ اس دن تک محنت کرو جب تک تمہارا سائن ایک آٹوگراف کہلائے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولیے۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میرے مرض کی، تو عشق کر، پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد کی۔